أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں ان 3 صحابہ کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، جن میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ تینوں تھے۔ یہ انتہائی مخلص صحابہ تھے، لیکن صرف تھوڑی سی تن آسانی یا سستی کی وجہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے تبوک کی شرکت سے محروم رہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے واپس، تو انہوں نے منافقین کی طرح نہ تو کوئی بہانہ کیا، نہ کوئی عذر پیش کیے، اور نہ ہی بعض صحابہ کی طرح خود کو ستونوں سے باندھا، بلکہ صاف صاف بتا دیا اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی کیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنا دی، اور اصحاب سواری کے جنہوں نے خود کو ستونوں سے جن صحابہ نے باندھ لیا تھا ان کی بھی توبہ قبول کر لی گئی، مگر ان 3 صحابہ کا فیصلہ کچھ مدت کے لیے ملتوی رکھا گیا۔ اور بہت مشکل وقت تھا وہ کہ جب ان کے گہرے دوست، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی اور بچوں نے بھی ان سے بالکل قطع تعلقی کر لی اور بات چیت بھی بالکل ان سے ختم کر دی۔ زمین ان پر بہت زیادہ تنگ ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ حضرت کعب بن مالک کی غسان کے بادشاہ کے ساتھ کافی دوستی تھی، جو کہ کافر تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے ایک رکا دے کر قاصد کو بھیجا اور کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھی آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت کعب بن مالک نے وہ رکا پڑا اور اس کو آگ میں ڈال دیا اور کہا کہ میں نے غلطی سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، میں خطا کار ہوں، مگر اللہ کی رحمت سے اتنا نا امید نہیں ہوں کہ کافروں کے ساتھ جا ملوں۔ اور قاصد کو فرمایا کہ میرے دوست کو اسی طرح جواب دینا جس طرح میں نے تیرے سامنے دیا ہے۔ بہرحال 50 دن اور 50 راتیں گزر گئی، اور پھر اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی۔ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، البتہ تحقیق رجوع فرمایا اللہ نے نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین پر اور انصار پر، یعنی کہ ان کو ثابت قدم رکھا، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور جنہوں نے نبی کا اتباع کیا تنگی کی گھڑی میں۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار نے بھی آپ کی پیروی میں کوئی حد نہیں رکھی، یعنی ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ اس آیت میں الفاظ استعمال ہوئے فی ساعۃ العسرہ کہ تنگی کی گھڑی میں، اور اسی لیے اس غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اس غزوہ کے لیے، یعنی تنگی کے وقت سفر کرنے والا لشکر۔ سفر بہت لمبا تھا، گرمی کا موسم تھا، اور 10 آدمیوں کے پاس ایک سواری تھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اس تنگی میں اپنے پیغمبر کی پیروی کی، من بعد ما قاد، بعد اس کے کہ قریب تھا، یزیغ قلوب فریق منہم، ٹیڑھے ہو جاتے ان کے دل ان میں سے ایک فریق کے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 پر بھی اللہ نے رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول ہو گئی کہ جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا ان لا ملجأ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، من اللہ الا الیہ، اللہ کی طرف سے اس آفت سے بچنے کے لیے مگر اسی کی طرف سے۔ چونکہ ایمان پختہ تھا اور اس لیے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی معافی دینی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت کعب ابن مالک کو بعض ان کے ساتھیوں نے یہاں تک بھی کہا کہ آپ تو گفتگو کرنے کے ماہر تھے، کوئی بہانہ کر دیتے، معافی مل جاتی، پھر توبہ کر لیتے، یہ آپ کے لیے آسان تھا۔ تو مگر انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں جھوٹ بولتا، اور میرے جھوٹے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہوتی، یہ میرے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سچی بات کہہ دی تو میں اپنے اللہ سے نا امید نہیں، وہ فضل کریں گے، اور اسی سچائی کی بنا پر ان کی توبہ قبول ہوئی۔
فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور جڑے رہو سچوں کے ساتھ، یا ہو جاؤ سچوں میں سے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان لأہل المدینۃ، نہیں تھا مناسب مدینے میں رہنے والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور نہ ان لوگوں کے لیے مناسب تھا جو مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں دیہاتوں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول سے، کہ اللہ کا پیغمبر تو اس لمبے سفر میں تمام تکلیفیں برداشت کریں، اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے مخلص ہو کر گھروں میں بیٹھے رہیں، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ آگے فرمایا ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ عزیز رکھتے اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچی گی ان کو پیاس، ولا نصب، اور نہ سفر کی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ وہ روندیں گے کسی راستے کو ایسا روندنا، یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصے میں ڈالے۔ ظاہر بات ہے کہ مومن جہاد کے لیے راستے میں چلیں گے تو کافروں کو بہت اس سے تکلیف ہوگی۔ ولا ینال من عدو نیلا، اور نہیں پائیں گے وہ دشمن سے کوئی غنیمت کا مال، الا کتب لہم، مگر یہ کہ جو لکھ دیا گیا ان کے لیے، بہ عمل صالح، اس کے ساتھ نیک عمل، یعنی یہ کہ جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں اس راستے میں، یعنی بھوک پیاس، سفر کی تھکاوٹ، یہ سب کچھ، اور پھر مال غنیمت بھی نہیں ملنا تھا، اس کی بھی امید نہیں تھی، تو اس سب کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر لکھ دیا کہ جہاد کے راستے میں جو بھی وہ کوئی تکلیف برداشت کرے گا، ہر تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیں گے، تاکہ یہاں تک کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے کسی مجاہد کو تو وہ بھی نیک عمل تحریر ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، اجر نیکی کرنے والوں کا، ولا ينفقون نفقۃ، اور نہیں خرچ کریں گے کچھ بھی خرچ کرنا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹا اور نہ ہی بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہ طے کریں گے وہ کسی میدان کو، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے نیکی لکھی جائے گی، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کو، احسن، بہتر، ما کانوا یعملون، اس کام کا جو وہ کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا جس آیت میں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ انسانی زندگی اجتماعی زندگی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے ذوق اور اپنے رجحان کے اعتبار سے اپنے جیسے لوگوں کو چنتا ہے، ان کے ساتھ دن رات گزارتا ہے، ان کی کمپنی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایمان کے راستے پر چلنا چاہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی صحبت میں، اپنی ملاقاتوں میں ایسے لوگوں کو چنیں کہ جو سچے ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جن کے دل کا خوف خدا ان کی زندگی کی روش بن گیا ہو، جن کے قول اور عمل کے درمیان بالکل مطابقت ہو، یعنی ایسا نہیں کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ انسان سچوں کے ساتھ رہ کر سچا بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر وہ جھوٹوں کے ساتھ رہے گا تو بالآخر خود بھی ایک وقت آئے گا کہ جھوٹا بن جائے گا۔ آدمی کے سامنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب اس کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کی خدمت کرنے کا کبھی کوئی موقع آ جائے، جب بھوک اور پیاس کا مقابلہ کر کے اسلام کے لیے اس کو اپنا کوئی حصہ ڈالنا ہو، جب اپنے آپ کو تھکا کر وہ اللہ کی راہ میں اس کو آگے بڑھنا ہو، جب دشمنوں کا خطرہ مول لے کر اپنے آپ کو اسلام کی صف میں شامل کرنا ہو، اپنی زندگی کا سکون اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے درہم برہم کرنا پڑ جائے، تو ایسے موقع پر وہ شخص جو اللہ والوں کے ساتھ چلتا ہے، جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہر سکون، ہر آسائش کو پیچھے کر کے اللہ کی راہ میں بے دھڑک نکل جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار نہیں کرتا، اللہ سے نہیں جڑتا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سکون کو ختم نہ کروں،
جس سے اس کی مثال ہمیں ایک صحابی کی زندگی سے بھی ملتی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہنے والوں میں ایک انصاری صحابی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ جب اپنے باغ میں گئے تو وہاں بہت خوشگوار سایہ تھا، زمین ٹھنڈی تھی اور وہاں پر بہترین تازہ کھجور کے خوشے لا کر ان کے سامنے ان کی بیوی نے رکھے، پانی ٹھنڈا موجود تھا۔ انہی دنیاوی آسانیوں کی خاطر وہ صحابی تبوک کے سفر پہ نہیں جا سکے، مگر جب جانے والے اور رہنے والوں کے درمیان فرق انتہائی نوبت کو پہنچ گیا، جب ان کے سامنے تھا تو ان صحابی سے پھر یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں، خدا کے بندے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تبوک کے سفر پر، وہ گرمی اور لو میں تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنی تلوار سنبھالی اور تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر اسی وقت روانہ ہو گئے اور یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلے تبوک سے جا ملے۔ تو یہ بات ہے کہ جب انسان نیک لوگوں سے جڑتا ہے تو ان کی صحبت کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی اس کو نشاندہی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ایسے دوست نشاندہی کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت، نیک دوستوں کی صحبت عطا کرے تاکہ ہمیں بھی ہر وقت اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا رہے اور ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔